بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 975 ملاحظہ فرمائیں۔ سردار جی کو بھی آپ ہی سمجھائیں گی کہ ہمارا نام اس کہانی میں کہیں نہ آئے، ورنہ خود ان کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ پولیس ایک عام سی چوری ڈکیتی کی نوعیت کا کیس آسانی سے رجسٹر کر لے گی اور ملزمان کو ساتھ ہی لے جائے گی۔ ان کا سابقہ ریکارڈ اچھا نہیں ہو سکتا، پولیس خود دیکھ لے گی۔ موسی نے کہا، کیوں نہ ہم یہ سب سردار جی کو خود سمجھا دیں؟ 5-10 منٹ میں یہ بھی جاگ سکتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر شاہ کی طرف دیکھا، ایک اور انجیکشن ہوگا ان کے لیے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ 10 انجیکشنوں کی شیشی ہے، ابھی تک میں نے 3 استعمال کیے ہیں۔ سردار جی نے ہوش میں آتے ہی زیادہ بے تکے سوالات کیے، اور کافی پینے کے بعد بھی ان کی سمجھدانی پوری طرح کارآمد نہیں ہوئی۔ انہیں ہر بات سمجھانے کے لیے مجھے بار بار دہرانی پڑی۔ آپ نے انہیں ریوالور کا بٹ مار کے ناک آؤٹ کیا۔ دروازہ آپ کی بیوی نے کھولا تھا، آپ کو موقع مل گیا تھا دروازے کے پیچھے چھپنے کا اور ریوالور نکالنے کا۔ پہلے آپ نے ایک کے سر پر وار کیا، پھر دوسرا آ گیا۔ یہ کون ہے؟ آپ انہیں نہیں جانتے، یہ آپ کو لوٹنا چاہتے تھے۔ اچھا، کیا انہوں نے مجھے لوٹ لیا؟ آپ کو پتہ نہیں، پولیس کے سامنے آپ الماری میں دیکھ لیں۔ اگر آپ نے اپنے بیان میں کچھ اور کہا تو پولیس کو شک ہو جائے گا۔ ہمارا کوئی حوالہ نہیں دینا، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں آئے ہی نہ تھے۔ نہ آپ نے ہمیں دیکھا، آپ کسی چودھری دلاور کو یا سکندر بخت کو نہیں جانتے۔ میں کہہ دوں گا کہ میں کسی چودھری دلاور یا سکندر بخت کو نہیں جانتا۔ میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، سردار جی، میرا مطلب تھا آپ کوئی نام ہی نہ لیں جس سے پولیس سوال جواب کرنے لگے۔ جند کور نے کہا، آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے کہا، آپ کا بیان سیدھا اور مختصر ہوگا تو کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ اب باہر جانے کا اور ہم سے ملاقات کا یا آئس کریم پارلر میں ہونے والے ہنگامے کا بھی ذکر نہ کریں۔ یہ کہیں کہ آج ہم گھر پر تھے اور میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ہم لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ کسی نے گھنٹی بجائی۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ 2 بدماش اندر آ گئے۔ میرا شوہر ایک دم اپنا ریوالور لینے لپکا، کیونکہ اندر آتے ہی بدماشوں نے مجھے دھکا دیا تھا اور کہا تھا کہ شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میرے شوہر نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ایک ایک کو باری باری ناک آؤٹ کیا، مگر وہ خود بھی ایک بدماش کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہو گیا تو مجھے بھی چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ چند منٹ میں مجھے ہوش آیا تو میں نے پولیس کو بلا لیا۔ اتنی دیر میں سردار جی کو بھی ہوش آ گیا۔ اور ہاں، آپ یہ ضرور بتا دیں کہ غالباً ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، مگر آپ نے اسے نہیں دیکھا، وہ بعد میں آیا ہوگا۔ اسے پریشان ہو کر کہا، یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم 20,000 پاؤنڈ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ 10,000 پاؤنڈ تمہارے شوہر کو دلاور نے بطور ایڈوانس دیے تھے اور باقی 10 اپنے ساتھ لایا تھا۔ چودھری دلاور کا مال ہم پر حلال ہے۔ اگر یہ تمہارے گھر میں رہتا تو شاید تمہارے لیے نحوست لاتا۔ اپنے شوہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنا کہ اس چکر میں نہ پڑے۔ ہم کل لندن سے پاکستان پہلے جائیں گے، ہمارے پھر ملنے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے خدا حافظ۔ اور ہاں، یہ لو سردار جی کا ریوالور۔ سردار جی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہارا بیڑا کر کو واے گرو کرے تمہارا جہاز کریش ہو جائے۔ میں نے کہا، بد دعا کیوں دیتے ہو سردار جی؟ اور کیا آشیرواد دوں؟ چنگا بھلا کام ہو گیا تھا ہمارا۔ وہ آ بھر کے بولا، کل جند کور کے لیے اس کھٹارا مورس کے بدلے نئی گڈی آ جاتی۔ لگتا ہے ابھی کچھ دن اور یہی گاڑی ہے اپنے نصیب میں سواری کے لیے۔ یہی کرتوت رہے تمہارے تو کسی دن پولیس کی گاڑی میں سواری کرتے نظر آؤ گے۔ میں نے کہا، جند کور پر اور مورس پر کنات کرو، اپنی چیز اپنی ہوتی ہے۔ لاؤنج میں فون موجود تھا۔ میں نے ایڈی کے گھر کا نمبر ملایا، ریسیور اس کی بیوی نے اٹھایا اور بولی، ہیلو۔ میں نے کہا، مسز ایڈی، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ کون ہو تم؟ وہ بولی، تمہارے گیراج میں سونے والے مہمان۔ میں نے کہا۔ وہ ہنسنے لگی، آ جاؤ، میں گاڑی باہر نکال دیتی ہوں۔ ایک مہربانی کرنا، ہمارے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا، ہم روپوش رہنا چاہتے ہیں۔ ایڈی ہمیں جیسے لایا تھا ویسے ہی لے جائے گا، تم فکر مت کرو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، راستہ سمجھ لو اچھی طرح۔ میں نے اور محسن نے چودھری دلاور کو اٹھایا اور نیچے لے گئے۔ ڈاکٹر شاہ کی گاڑی نیچے موجود تھی۔ چودھری دلاور اسی گاڑی میں وہاں پہنچا تھا۔ مجھے ایک بےہودہ قسم کی لمبی چوڑی ڈاج بھی نظر آئی جس کی چھت نہیں تھی اور باڑی پر زیبرے جیسی سیاہ سفید لکیریں تھیں۔ یہ انہی دونوں کی گاڑی ہو سکتی تھی جو چودھری دلاور کی مدد کرنے آئے تھے۔ مجھے اگلی سیٹ پر ان کا تیسرا ساتھی نظر آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک ڈبل ڈیکر قسم کی سیاہ فام گرل فرینڈ تھی، اور وہ ایک دوسرے کے عشق میں دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ شاید اس لیے اپنے دونوں ساتھیوں کے لوٹ کر نہ آنے کی اسے فکر نہ تھی۔ اس کا وقت اچھا گزر رہا تھا، مگر بہت جلد پولیس اسے 20,000 پاؤنڈ کی ڈکیتی کے الزام میں پکڑنے کے لیے آنے والی تھی۔
میں نے دلاور کو پچھلی سیٹ پر ڈالا تو ڈاکٹر شاہ نے بلا کر پوچھ ہی لیا کہ کیا مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا؟ میں نے کہا ہاں، ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ محسن بولا اور ہم نے ابھی تمہارے بارے میں فیصلہ کہاں کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چلنے لگا۔ آخر تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے؟ کیا تم خدائی فوجدار ہو؟ اس سے پہلے کہ کوئی متوجہ ہوتا یا ڈاکٹر شاہ مدد کے لیے چلانے لگتا، میں نے اسے خاموش کر دیا۔ محسن اسے گاڑی میں کھینچ لیا۔ قریب سے گزرنے والی ایک بوڑھی عورت نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور سینے پر سلیب بنائی۔ ایک نوجوان جوڑا رک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کیا تم بھی اس کے ساتھی ہو؟ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا اور کچھ سوالات ہم بھی کریں گے۔ اس کے ساتھی لڑکی نے جلدی سے کہا نہیں نہیں، ہمارا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ لڑکے کو کھینچ کر لے گئی۔ خواہ مخواہ ہر معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ ایک شام ہم پہلے بھی غارت کر چکے ہیں اسی طرح۔ اب ڈرائیونگ میں نے سنبھال لی۔ راستہ ایڈی کی بیوی نے سمجھا دیا تھا۔ پون گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم اس علاقے میں پہنچ گئے اور تھوڑا سا بھٹکنے کے بعد بلاخر ایڈی کا گھر بھی مل گیا۔ یہ ڈھلوان چھت والا مختصر سا مکان تھا جس کی دیواریں اور چھت سب لکڑی کے بنے ہوئے تھے، لیکن کھڑکیاں اور دروازے ایلومینیم کے تھے۔ باہر سے اس کو سفید پینٹ کیا گیا تھا اور دیواروں پر، کھڑکی، دروازوں کے اوپر یہاں تک کہ چھت کے کناروں پر اتنے گملے لگا دیے گئے تھے کہ پورا گھر سبزہ و گل فراوانی سے چمن زار لگتا تھا۔ ایڈی کی بیوی نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں اندر لے گئی۔ وہ جیسی تصویر میں نظر آتی تھی اس سے کہیں زیادہ موٹی اور کالی، مگر وہ بے حد خلیق اور خوش مزاج عورت تھی۔ اندر سے وہ گھر بہت آرام دہ تھا اور بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایڈی کے دونوں بچے سو گئے تھے۔ تم ایڈی کے دوست سکندر ہو؟ اس نے محسن سے پوچھا۔ سکندر میں ہوں، میں نے کہا۔ یہ محسن ہے اور یہ تیسرا ڈاکٹر شاہ ہے، چوتھا شخص گاڑی میں لیٹا ہوا ہے۔ کیا یہ تمہیں چھوڑنے آئے ہیں؟ یہی سمجھ لو، مگر اب ہم ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو کیا تم سب گیراج میں رہو گے؟ میں نے کہا ہم گزارا کر لیں گے، جتنی جگہ ایک کار گھیرتی ہے وہ 4 افراد کو لیٹنے کے لیے کافی ہوگی۔ گیراج اتنا چھوٹا نہیں ہے، ایڈی کی ورک شاپ بھی اسی میں ہے۔ وہ اچھا موٹر مکینک بھی ہے۔ لوگ اس سے گاڑی ٹھیک کرانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو ٹھگتا نہیں۔ اپنی فیملی کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ بے شک وہ بڑا اچھا کارپینٹر بھی ہے۔ یہ گھر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا ہماری شادی سے پہلے۔ دراصل اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور میری شرط یہی تھی کہ شادی سے پہلے تمہارا اپنا گھر ہونا چاہیے جس کو میں اپنا کہہ سکوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا بڑا ہے اور آرام دہ ہے یا نہیں۔ اس نے پورا 1 سال محنت کی اور تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ اپنے کام میں کتنا ماہر ہے۔ میں نے کہا اس کی مہارت سے زیادہ میں اس کی محبت کے جذبے کی تعریف کروں گا۔ وہ تو فرحاد ہے۔ فرحاد؟ وہ کون ہے؟ میں نے کہا تم نہیں سمجھو گی۔ اس نے بھی اپنی گرل فرینڈ شیرین کے لیے ایسا ہی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ پہاڑ سے دودھ کی نہر نکال لی۔ دودھ کی نہر؟ وہ ہنسنے لگی۔ تمہارا مطلب ہے کوئی ڈیری فارم قائم کیا تھا کسی پہاڑ پر؟ خیر یہ دیکھو کہ مکان بنانے کے بعد ایڈی نے اس پر خود ہی رنگ کیا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے کہا کہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا۔ میں نے اس کو سجایا۔ ہم یہاں بہت خوش ہیں۔ اچھا میں تم کو کمبل دیتی ہوں اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے کہا نو تھینک یو۔ گیراج خاصا کشادہ تھا اور مکان کی چوڑائی کے برابر اس کی لمبائی تھی، تقریباً 18 فٹ۔ سامنے سے یہ 10 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے فرش پر تیل کے داغ تھے۔ آخری حصے میں ورک شاپ کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ محسن نے کمبل بچھا دیا تو میں نے چودھری دلاور کو گاڑی سے نکالا اور فرش پر لٹا دیا۔ پھر ہم بھی جوتے اتار کے کمبل پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر شاہ سخت پریشان تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اگر رات گزارنے کا مسئلہ تھا تو تم میرے ساتھ چلتے۔ میں نے کہا ہم جیسے رئیسوں کے جن کے پاس 20,000 پاؤنڈ ہو تو قیام کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں جگہ بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ جگہ ہمیں بہت پسند تھی۔ تم دلاور کی بیوی کو نظر انداز کر رہے ہو۔ اس کی حالت؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی حالت مجھے تو ٹھیک لگتی ہے۔ اگر وقت پر دوا نہ ملی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اس کی زندگی کچھ مختصر ہو جائے گی۔ اس سے نہ ہمیں فرق پڑتا ہے نہ دلاور کو۔ مجھ سے تم کیا چاہتے ہو آخر؟ وہ بولا۔ میں نے کہا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ وہ بری طرح چونکا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ؟ کس کی موت کا؟ چودھری دلاور کی موت کا۔ میں نے کہا کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ میں نے کہا قتل کرنا ہوتا تو ہم اسے بہت پہلے کر دیتے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ویسے ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا خواہ یہ مر جائے۔ میں یہاں اسپیشلائز کرنے آیا ہوں، یہ سمجھ لو کہ طالب علم ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے پریکٹس کی۔ میں نے کہا اجازت؟ صرف پاکستانی ہی نہیں، لاکھوں ہندوستانی اور دوسرے ایشیائی ممالک کے رہنے والے یہاں بلا اجازت سب کچھ کر رہے ہیں۔ مثلاً
ہم یہاں بلا اجازت آئے ہیں. ہم جیسے ہزاروں ہر سال آتے ہیں اور چوری چھپے سب کچھ کرتے ہیں, پریکٹس بھی. اس نے ایک گہری سانس لی. ٹھیک ہے, میں بھی مریض دیکھ لیتا ہوں. وہ سب اپنے پاکستانی یا انڈین ہوتے ہیں. ایک کلینک بھی ہے میرا, مگر میرے پاس لائسنس نہیں ہے. لائسنس کس کے پاس ہے یہ تم ضرور جانتے ہوگے. لیکن ایک زندہ آدمی کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ. میں نے کہا ڈیتھ سرٹیفکیٹ فراہم کرنے کے بعد تمہاری بخشش ہوگی, اس کے بغیر نہیں. محسن نے کہا جب تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم انکار کی پوزیشن میں نہیں ہو تو بحث کیوں کرتے ہو؟ یہ بلیک میلنگ ہے. میں نے کہا ہمیں معلوم ہے. سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک ہندو ڈاکٹر ہے, امر ناتھ, مگر وہ 1000 پاؤنڈ مانگے گا. میں دے دوں گا. میں نے کہا بہت دولت اکٹھی کی تھی تم نے چودھری دلاور کے ساتھ وزیر خان ہاسپٹل میں لوگوں کو پاگل بنا کے, اس کا بھی حساب تو ہونا چاہیے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے؟ یہ مت بھولو کہ ہم بھی لاہور میں ہیں. وزیر خان ہاسپٹل میرا ہے اور ہم ایک دن اس کا چارج سنبھالیں گے تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا جو ابھی ہم نہیں جانتے. وہ سب ریکارڈ اگر کسی تفتیشی ادارے کے سپرد کر دیا جائے. ڈاکٹر شاہ کی حالت غیر ہوگی. یہ خطرہ تو مجھے ہمیشہ لاحق رہے گا تم سے. ہم پیشہ ور بلیک میلر نہیں ہیں. چودھری دلاور کے ساتھ ایک ذاتی معاملہ تھا, پھر یہ حب الوطنی کا تقاضا بن گیا. تم نے دیکھا کہ میں نے تمام ذاتی عداوتوں کے رشتے آج ختم کر دیے. میں نے اسے معاف کر دیا, مگر یہ پاکستان کا مجرم ہے. پاکستان کا قانون اسے جو سزا چاہے دے. تمہارے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. تم اس ملک کی ہزاروں بلکہ لاکھوں ضمیر فروش, لالچی اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے معزز اور شریف لوگوں میں شامل ہو جو انسانیت کے نام پر داغ ہے, مگر ہم ایسے سب لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف سزا کے عمل کا آغاز کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے. ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے, نہ اتنے وسائل اور نہ اتنا اختیار. ڈاکٹر شاہ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا اچھا فرض کرو میں تم کو ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ لا دیتا ہوں. وہ جعلی نہیں ہونا چاہیے. اس کی قانونی اور سرکاری حیثیت شعبے سے بالا تر ہونی چاہیے. اس کی رجسٹریشن بھی ہوگی. مگر دلاور تو زندہ ہے. میں نے کہا ہم یہاں سے اس کو تابوت میں لے جانا چاہتے ہیں. اس طرح کہ یہ لاش بھی نظر آئے. ثبوت ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو کون شک کرے گا؟ وہ کچھ دیر مجھے بے وقوفوں کی طرح دیکھتا رہا. تم خود ناجائز طور پر چھپ کے برطانیہ میں داخل ہوئے تھے. ہم اسی طرح نکل بھی جائیں گے. محسن بولا لیکن اس تابوت کے ساتھ لاش کو چھپا کے لے جانا, اور لاش بھی وہ جو در حقیقت لاش نہ ہو, یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ سر پکڑ کے بولا کہیں تم پکڑے گئے تو سب چکر میں آ جائیں گے. میں بھی, ڈاکٹر جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا وہ بھی. میں نے کہا تم جیسے لوگ تو ویسے ہی پکڑے جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھو, دل مضبوط رکھو. آج تک کچھ نہیں ہوا تو آئندہ بھی شاید کچھ نہ ہو. پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم یہ سب کیسے کرو گے؟ یہ سب تم کرو گے. میں نے کہا اے نا کمال کی بات, تم ایک بار ہی کہہ دو کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ بگڑ کے بولا اچھا سنو, ایک کام ہم نے تمہیں بتا دیا ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر تم چودھری دلاور کا نام, ولدیت اور پتہ سب ٹھیک لکھو گے. یہ سب باتیں تم کو یقیناً معلوم ہوں گی. اس کے ساتھ تم ہاسپٹل کا ریکارڈ لگاؤ گے. ڈاکٹر زبیدہ کی رپورٹ اور ڈاکٹر فریزر کی حتمی رپورٹ, سی ٹی اسکین کی فلمیں بھی ساتھ ہوں تو مزید بہتر ہے, ورنہ بائیوپسی رپورٹ بھی کافی ہوگی. بائیوپسی میں یقیناً یہ ہوگا کہ برین ٹیومر کی کون سی سٹیج ہے, اور اس کا سبب یہی ہو تو کون شک کرے گا. دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ دلاور کے سائز کا ایک تابوت حاصل کرو. بازار میں ہر قسم کے تابوت دستیاب ہیں. زیادہ کنجوسی مت کرنا. تابوت متاثر کن ہونا چاہیے. تمہارا آخری کام ایسا ہے جو صرف تم کر سکتے ہو. تم اپنے چودھری دلاور صاحب کو نیند کا انجیکشن دو گے, طویل گہری نیند. اس نے نفی میں سر ہلایا. اس کا اثر 6 سے 8 گھنٹے رہتا ہے. اس کے بعد جیسے دلاور کو ہوش آئے گا یہ شور مچا دے گا. میں نے کہا 6-8 گھنٹے بعد ہم اسے دوسرا انجیکشن لگا دیں گے یا لگوا دیں گے, یا 4-6 گھنٹے بعد ہی نیند کی گولی دے دیں گے. اس سے نیند پکی ہوگی, اور اگر اس کے بعد 4 گھنٹے کے وقفے سے گولی دی گئی تو امید ہے چودھری دلاور کی آنکھ اپنے پاکستان پہنچ کے کھلے گی. یہ اندر بڑا رسک لوگے تم. رسک تو اول تا آخر ہے. رسک کے سوا ہم کر کیا رہے ہیں, مگر رسک ہمارے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں. میں نے کہا چودھری دلاور کے لیے بھی ہے. ہوا کرے, ہمیں کیا اور تمہیں کیا. محسن بولا وہ مر بھی سکتا ہے. محسن نے کہا مر جائے, ہمیں کیا اور تمہیں کیا. دلاور کی ضرورت کسے ہے؟ نہ اس دنیا کو, نہ اس کے دوستوں دشمنوں کو. دوست شاید اس کا کوئی نہیں, دشمن کیا خاک دشمنی نبھائیں گے. 3 مہینے بعد اس کو مر ہی جانا ہے, بڑا اذیت کے ساتھ. اگر یہ پہلے مر گیا تو اس کے حق میں اچھا ہوگا. گھر والے بھی اسے مرتا دیکھنے کے عذاب سے بچ جائیں گے. کل بھی ان کو رو دو کے صبر کرنا تھا, سو آج کر لیں گے. کیسی بے رحمی کی باتیں کرتے ہو تم. ڈاکٹر بولا اگر زہریلا سانپ یا بچھو تمہیں ڈنک مارنے والا ہو تو اس کے مارتے وقت کیا تمہارے دل میں یہ رحم دلانہ خیال آتا ہے کہ ایک بے زبان کو مارنے کا کیا فائدہ؟
ہمارا مقصد چودھری دلاور کو لاہور لے جا کے قانون کے حوالے کرنا ہے۔ زیادہ امید یہی ہے کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم اسے زندہ پیش نہ کر سکے تو مردہ پیش کر دیں گے۔ تم اسے بائی ایئر کیسے لے جاؤ گے؟ ہوائی سفر کے تو قواعد بہت سخت ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ عام حالات میں سخت قوانین کو نرم بنانے کے لیے کرنسی کا نسخہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اپنی قومی ایئر لائن میں اپنے قومی مزاج کے مطابق لاجواب لوگ ہیں اور ان کی باکمال پرواز سے سب استفادہ کرتے ہیں، مگر وہ نہ مانے تو کچھ درجہ دوم اور سوم کی ایئر لائنز ہر قسم کی خدمات کے لیے مستعد رہتی ہیں۔ وہ رعایتی نرخ پر مسافروں کو فرش پر بٹھا کے ٹوائلٹ میں چھپا کے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ ٹکٹوں میں بھی سودے بازی چلتی ہے۔ میں نے تو ایک ایئر لائن کے سٹاف کو باقاعدہ مسافروں کو متوجہ کرنے کے لیے اسی طرح آوازیں لگاتے بھی دیکھا ہے جیسے اپنے لاہور کے تانگے والے آواز لگاتے ہیں، چل بھائی باٹی انارکلی۔ کچھ پرائیویٹ آپریٹر ہیں، ایک جہاز، ایک پائلٹ اور ایک نیویگیٹر۔ ایئر لائن پوری زیادہ ہوا تو کوئی چھیل چھبیلی مسافروں کو ورغلانے والی ایئر ہوسٹس رکھ لی۔ یہ کام ان کی بیوی بیٹی بھی کر لیتی ہے۔ تم جانتے ہو یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد میں نہیں کر سکوں گا۔ اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں نے کہا، لیکن یہ ہرگز مت بھولنا کہ تمہارا مستقبل ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ اگر تم نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور قانون کے یا بدماشی کے چکر میں پڑے تو اپنا نقصان خود کرو گے۔ دلاور نے تمہیں یقیناً ہمارے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہوگا۔ یہ سوچ لینا کہ کیا تم میں ہم سے دشمنی مول لینے کا حوصلہ ہے؟ ابھی تک میں نے سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق کیا ہے، اور جہاں تک ممکن ہوگا میں تم سے تعاون کروں گا۔ کیا اس کے بعد مجھے یہ امید رکھنی چاہیے کہ تم پھر کبھی مجھے بلیک میل نہیں کرو گے؟ اگر ہم وعدہ کر لیں اور پھر مکر جائیں، تم کیا کرو گے؟ تم کوئی ضمانت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، کسی یقین دہانی کی کوئی اہمیت ہو بھی نہیں سکتی۔ بہتر ہے کہ تم اچھے بچوں کی طرح ہر کام سعادت مندی کے ساتھ کرو اور ہمیں شکایت کا موقع نہ دو۔ وہ ساری لا کے رخصت ہو گیا تو محسن نے کہا، اگر ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ چلا جاتا تو اچھا ہوتا۔ مجھے ڈاکٹر شاہ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، وہ پوری طرح ہماری مٹھی میں ہے، میں نے کہا۔ کیا یہ رات ہم ایسے ہی گزاریں گے، جاگتے ہوئے، بھوکے پیاسے؟ محسن نے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایڈی کی زوجہ کے دل میں مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے جذبات جگا دوں، وہ ہمیں کافی بنا دے اور کچھ کھانے کو دے دے۔ مجھے ایک فون بھی کرنا ہے حاجی علم الدین طوطی صاحب کو، اپنے پاسپورٹ منگوانے ہیں اور ان سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو جاؤ، اپنے چودھری صاحب ہوش میں آنے لگے ہیں، میں ان سے تفتیش کرتا ہوں، محسن بولا۔ ایڈی کی بیوی نے میری دستک پر کہا یس، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنے وسیع گوشت کے پہاڑ جیسے جسم کو لباس شب خوابی میں سمیٹے کرسی پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ یہ لباس کسی اونٹ کے خیمے جتنا بڑا تھا اور اس میں سے ایڈی کی بیوی جس حد تک کایاں تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ایڈی کی محبت اور اس کی ہمت کو داد دینی پڑی تھی۔ وہ ٹی وی پر اپنے جیسی خواتین کی فری سٹائل کشتی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، بیٹھو، کچھ پیو گے؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایڈی کو تم سے اتنی محبت کیوں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ وہ تمہارے گیت گاتا رہتا ہے، لیکن یہاں کہ مجھے احساس ہوا کہ میری حیرت بے جا تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ ایسی کیا بات ہے مجھ میں؟ تم جیسی عورت ایک مرد کی زندگی کی تکمیل کرتی ہے۔ میں اس گھر کو دیکھتا ہوں تو مجھے واقعی رشک آتا ہے۔ کتنی پرسکون اور پر آسائش بنا دیا ہے تم نے ایڈی کی زندگی کو۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم کھانا بہت اچھا پکاتی ہو، سینڈوچ بہت مزے کے بناتی ہو، اور کافی تو اسے سوائے تمہارے ہاتھ کی کافی کے کہیں پسند ہی نہیں آتی۔ وہ ہنسی۔ ایسی کہتا ہے وہ؟ تم فیصلہ کرو، میں تمہارے لیے بناتی ہوں۔ سینڈوچ کھاؤ گے؟ کسی اچھی پیشکش کو مسترد کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں ہاں کہہ دوں۔ مگر مسز ایڈی میرا دوست برا مانے گا، اسے بھی بلا لو۔ میں جب اکیلی رہ جاتی ہوں تو بس ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ایڈی کا انتظار کرتی ہوں۔ اچھا ہے تم سے باتوں میں کچھ وقت گزر جائے گا۔ میں نے کہا، وہ دراصل ہمارے ساتھ ایک بیمار شخص بھی ہے، میرا دوست اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اسے کافی اور سینڈوچ گیراج میں پہنچا دوں گا۔ تمہارے بچے بہت پیارے ہیں۔ وہ پھر ہنسی۔ بڑے شریر ہیں، صرف باپ کے قابو میں آتے ہیں۔ شریر بچے ہی ذہین ہوتے ہیں، میں نے کہا، اور جو بچہ شریر نہ ہو وہ تو بوڑھا ہوتا ہے۔ کسی روز میرے بھی ایسے ہی شوخ اور شریر بچے ہوں گے، میں اپنی بیوی کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟